السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ عز و جل کی توفیق اور اس کے حبیب کے کرم سے ہم لوگوں نے سورہ آل عمران سے 173 آیتیں پڑھ لی ہیں، اور ہم سب اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 174 سے کر رہے ہیں۔ لیکن آیت نمبر 174 کو سمجھنے سے پہلے آیت نمبر 173 کو ہم سمجھیں، اور کل ہم لوگوں نے آیت نمبر 73 بھی سمجھا تھا اور 74 بھی سمجھ لیا تھا، لیکن دوبارہ چونکہ کی صفحہ کی شروعات 74 سے ہو رہی ہے، اس لیے ضروری بھی ہے کہ اسے ہم سمجھا دیں۔ دونوں آیتوں کا جو ترجمہ ہے وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، یعنی ڈرایا گیا، چاہیے تھا کہ ڈر جاتے، لیکن وہ ڈرے نہیں اور مضبوط ہو گئے، اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ جب احد میں بظاہر شکست ہوئی اصحاب پیغمبر کی، ابو سفیان جانے لگا تو اس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان نے کہا محمد 1 سال کے بعد بدر میں پھر آپ سے ملیں گے۔ یہ دھمکی تھی کہ 1 سال کے بعد جو تم بچ رہے ہو نا، ہم تمہیں وہ بھی ختم کر دیں گے، یہ دھمکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچئے کہ دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تکلیف بھی پہنچی ہے، اور اصحاب پیغمبر کی لاش بھی سامنے موجود ہے، 70 صحابہ، اور جس میں حضرت امیر حمزہ جو آپ کے چچا ہیں، مشفق چچا، ان کا بھی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا کہ یہ لوگ گئے اور تیاریوں میں مشغول ہوئے، ادھر اصحاب پیغمبر بھی رسول کائنات کے ساتھ یہ بھی تیاریوں میں لگ گئے۔ وہ وقت بھی آیا، اللہ تبارک و تعالی نے ابو سفیان اور ان کی ٹیم کے اندر خوف ڈال دیا، ہیبت ڈال دی مسلمانوں کی۔ اب ان کے اندر سکت نہیں ہے کہ یہ لڑیں، لیکن جب کوئی ہٹ دھرم ہوتا ہے تو یہ بات اس کے دل میں آتی ہے کہ میری عزت بچ جائے، مجھے رسوائی نہ ملے۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا کریں؟ ایک بندہ آ رہا تھا جس کا نام نعیم بن مسعود ہے، مدینہ طیبہ کا، کہ جاؤ اور 10 اونٹ تمہیں دیں گے، محمد اور ان کے جانثاروں کو کہہ دینا، ڈرا دینا، تاکہ وہ لوگ مجھ سے مقابلے کے لیے نہ آئے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ بندہ پہنچا اور اس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کفاران مکہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا کہ وہ بہت بڑے لشکر کو جمع کر چکے ہیں، ایک بڑا لشکر ان کے پاس ہے، بڑی فوجیں ہیں، اور ان کے پاس اسلحے بہت زیادہ ہیں، نہ جانا ورنہ ایک لقمے میں تمہیں کھا لیں گے۔ ڈرانے کی کوشش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے لیکن مجھے بدر جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب پیغمبر یہ بدر پہنچے، ادھر سے ابو سفیان بھی آیا، لیکن اتنی قوت نہ ہو سکی، اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ رسول اللہ کے مقابلے میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن تک وہاں تھے، تجارت کا جو مال لے گئے تھے وہ بھی بیچا، ساری چیزیں کی، اور جب یہ مقابلے میں نہ آئے، یہ بھاگ گئے، فرار ہو گئے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، اور جب انہیں ڈرانے کی کوشش گئی تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ اہل ایمان کی ایک نشانی ہے کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں، یہ اہل کی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس واقعے کو بدر صغرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، میں نے کل ہی بتایا۔ ایک چیز یہاں قابل غور یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا وہ کسی کو نہ ڈرے۔ اس لیے جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول کائنات آخری نبی ہے، اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمیں مر جانا ہے اور ہمیں وقت سے پہلے کوئی نہیں مار سکتا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ایک مسلمان کا جب یہ عقیدہ ہے کوئی نہیں مار سکتا، کوئی رزق نہیں چھین سکتا، کوئی ایک دن زیادہ نہیں جلا سکتا، تو پھر انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، اس سینے میں کسی کا ڈر پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اصحاب پیغمبر کے اندر یہ بات موجود تھی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، بہت پیاری آیت ہے۔ بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو مشرکین کی کثرت سے جو ڈراتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے، جیسا کہ وہ نعیم بن مسعود اور اس طرح کے اور لوگ جو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ کام کرنا کہ وہ کتنا بھی ڈرائیں، شیطان تمہارا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا۔ ہاں اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس آیت پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی مسلمانوں کو پست بنانے کی کوشش کر رہا ہو یا ان کے حوصلے کو مردہ بنانے کی کوشش کر رہا ہو، کفار کی تعداد بڑھا کر یا بتا کر، جیسا آج ہے، ہم کسی کام کے لیے نکلنا بھی چاہتے ہیں یا حق بیانی بھی کرنا چاہتے، سامنے آئے گا وہ ہمدرد بن کے، نہیں حضرت یہ آپ نہ بولیں، تعداد ایسی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ ارے حالات ایسے اچھے نہیں ہیں تو کیا ہم مرتد ہو جائیں؟ کیا ہم دب جائیں؟ یہ اسلام کی حقانیت نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی تو اسلام ابھر کر آیا ہے۔ جب بھی اہل حق کو جب دبانے کی کوشش کی گئی تو اہل حق پھر میدان میں آ گئے۔ تو اس طرح کے نظریے رکھنے والے لوگ یہ شیطان کے دوست ہیں، گرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوں، لیکن ان کے اندر یہ بات ہے کہ مسلمان کو پزمردہ کر دیا جائے، ان کے ہمت کو، حوصلے کو پست کر دیا جائے۔ اس طرح کی فکر رکھنے والے اس وقت آپ کو بہت مل جائیں گے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اے حبیب تم ان کا غم کچھ نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے ہم تبلیغ کریں اور کوئی اگر اس تبلیغ کے خلاف جائے، ہم کوئی مشن چلائے، کوئی اس مشن کے خلاف جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، لیکن جن کی تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جہنم مقدر ہے، ساری چیزیں ہیں، انک لا تہدی من احببت، اللہ کے حبیب رحمت کائنات غمزدہ ہوئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب غمزدہ نہ ہو، ان کے لیے کوئی فکر نہیں، وہ کفاران مکہ ہو یا منافقین ہو یا وہ لوگ ہوں جو مرتد ہو چکے ہیں، ان کی فکر نہ کریں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، یہ آپ کریں، آپ اپنے فریضے سے ادا ہو چکے ہیں۔ محبوب آپ کوئی غم نہ کریں۔ اب رہی بات ان کے لیے کیا کرنا ہے، تو ان کو جتنا دن جینا ہے جی لینے دیں، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دنیا میں انہیں جو دینا ہے دے دیا ہے،
یعنی دنیا میں جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں دنیا کے لیے ہے، آخرت میں اللہ چاہتا ہے کہ ان کا کوئی بھی حصہ نہ رہے۔ اور بلا شبہ چاہے وہ کفار ہوں، چاہے وہ منافقین ہوں، چاہے مرتدین ہوں، ان کے لیے آخرت میں اللہ کے حضور کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ وہ دنیا میں چاہے ایک لمبی زندگی پا جائیں، کچھ بھی پا جائیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں بھی وہی لوگ جن کی بات ابھی آئی وہی لوگ اس میں بھی شامل ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کافر ارگز یہ گمان نہ رکھیں یا گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ دو تین چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کی زندگی بڑھ جائے یا کوئی دنیا میں بظاہر خوشحال نظر آ رہا ہو تو وہ یہ گمان نہ کرے کہ وہ بہت اچھا ہے۔ بہت اچھا وہ ہے جس کی آخرت اچھی ہے، بہت اچھا وہ ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ میں نے بہت پہلے بھی یہ بات کہی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے مقابل میں بہت ایسے ہیں بیمان جن کے پاس نہ جانے کتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، مہنگے بنگلے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ دیکھ کر آپ یہ گمان نہ کریں کہ یار ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ ارے آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دار تیار کر رکھا ہے جسے جنت کہتے ہیں، اور یہ چیز کہ ہم نے تھوڑی، اللہ فرماتا ہے جو مہلت دی ہے ان کی زندگی لمبی کر دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ 50 سال کے ہوتے فوت ہو جاتے ہیں، اور کوئی بیمان اگر 100 150 200 سال بھی زندہ رہے تو آپ یہ نہ سوچے کہ یہ کیوں زندہ ہے، یہ بیمان ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بالکل صاف کر دی کہ زیادہ دن تک اگر یہ زندہ بھی رہ رہا ہے تو اسے ہم نے گناہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، گناہ کر تاکہ عذاب میں اور اضافہ ہو جائے۔ اور آپ کی زندگی اگر اللہ نے مختصر بھی کی ہے تو یہ بہتر زندگی ہے کہ یہ زندگی کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی جسے اخروی زندگی کہتے ہیں۔ آپ اس واقعے کو اور آسانی کے ساتھ اگر سمجھنا چاہتے نا تو جناب موسیٰ کلیم اللہ خطاب فرما رہے تھے۔ اچانک آپ کہہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو لوگوں سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہا موسیٰ دیکھو میں ساری چیزیں کرتا ہوں، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس باغ ہے، میرے پاس ہیرے جواہرات ہیں، میرے پاس اولاد کی کثرت بھی ہے۔ اچھا یہ فخر کی چیزیں ہیں، اولاد کی کثرت ہو جائے لوگ فخر کرتے ہیں، باغ ہو جائے، ہیرے جواہرات ہو جائے، فخر۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے گفتگو بند کی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی مولا فلاں بندہ اسے کہہ رہا۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ کہہ دینا کہ اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے، یہ پوچھیں کہ وہ سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے بزم سجی پھر وہی بات کہی۔ وہ بندہ کھڑا ہوا کہا ایک بات بتا، کیا اللہ نے تجھے سجدے کی توفیق دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر اللہ نے تجھے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، تیرے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں ظاہر میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیرے لیے اللہ نے سجدے کی توفیق چھین کر تجھے ذلت و رسوائی میں رکھ دیا ہے۔ تو کسی کی زندگی اگر بڑھ جائے یا کوئی بہت لمبی عمر پا جائے تو یہ نہ فخر کرے کہ یار میں تو بڑا اچھا ہوں، یا دنیا میں اسے خوشحالی مل جائے، پیسے آ جائیں، امیر ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا کا بڑا اچھا انسان ہوں، بلکہ ہم نے ان کو بھی تو دیکھا ہے آپ نے کہ جن کے بدن پر تن پر کوئی لباس بھی نہیں، پھر بھی اللہ نے انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ ان کے ایک اشارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام بھی بدلا ہے، معاملات بھی بدلے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں، پھر بھی اپنی ایک دعا سے لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک چیز اور کہ لمبی عمر اگر ہے اور اس عمر میں اگر سجدے کی توفیق ہے، نیکیوں کی توفیق ہے، تو بے شک ایک لمبی عمر ایک بہترین چیز ہے۔ ایک صحابی رسول فوت ہوئے تھے اور 1 سال کے بعد ایک دوسرے صحابی فوت ہوئے۔ جو پہلے فوت ہوئے تھے ان کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ وہ زیادہ بہتر مانے جاتے تھے، زیادہ بہتر شمار کیے جاتے تھے،
किसी ने देखा ख्वाब में कि वो बहुत अच्छे हैं, और 1 साल बाद जो फौत हुए वो बहुत बज़ाहिर बहुत अच्छे नहीं मालूम होते थे, यानी इबादत उनके मुकाबिल में कम बेहतर। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब पैगंबर ने जब बात की तो उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं मालूम है कि 1 साल की जो जिंदगी इन्हें मिली उसमें इन्होंने रोजे भी रखे, उन्होंने नमाजें भी पढ़ी, उन्होंने सदके और खैरात भी किए, इसलिए 1 साल की ये नेकियां उनकी नेकियों पर भारी पड़ गई। अल्लाह ने इसलिए इन्हें आला मकाम दिया है। तो अगर किसी की जिंदगी अगर ज्यादा हो और वो अल्लाह ताला उसे सजदे की तौफीक दे दे तो बड़ी बात है, और अगर मुख्तसर हो और आने वाली जिंदगी अगर बहुत अच्छी ना हो तो फिर इंसान को पहले ही मर जाना बेहतर है, ताकि वो नेकियां अगर नहीं कर सकता तो गुनाह भी ना करे। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तुमिनु व तत्तक़ू फलकुम अजरुन अज़ीम। और अल्लाह की ये शान नहीं कि मुसलमानों को इस हाल पर छोड़े जिस पर अभी तुम हो, जब तक वो नापाक को पाक से जुदा ना कर दे। और ऐ आम लोगों, अल्लाह तुम्हें गैब पर मुत्तला नहीं करता, अलबत्ता अल्लाह अपने रसूलों को मुंतखब फरमा लेता है जिन्हें पसंद फरमाता है। तो तुम अल्लाह उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाओ और मुत्तकी बनो तो तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। इस आयत पाक का शान नुज़ूल ये है, इस आयत का खुलासा अगर समझना है तो इसको समझें कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारका व तआला ने मेरी उम्मत की रूहों को जमा फरमाया, और मुझे क़यामत तक जितनी रूहें पैदा होने वाली थी अल्लाह तबारक व तआला ने उन रूहों को मेरे सामने रख दिया। उसमें मुनाफिक कौन है, उसमें फासिक कौन है, उनमें जन्नती कौन है, उनमें जहन्नमी कौन है। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के सामने उनकी तमाम औलादों को अल्लाह ने पेश किया था, इसी तरह अल्लाह तबारका व तआला ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को रसूल के सामने रख दिया। और हुजूर ने मुनाफिकीन को भी देखा, मुर्तद्दीन को भी देखा, मोमिनों को भी देखा, सबको हुजूर ने देखा। अब कुफारान मक्का ने ये बात जब सुनी ना, मुनाफिकीन ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा दावा कर रहे हैं लेकिन मैं इन्हीं के दरमियान में हूं, ये मुझे पहचान नहीं रहे हैं। समझे कि नहीं? जैसे कोई दावा करे कि मैं चोर को जानता हूं और चोर कहे कि मैं चोर हूं, ये मुझे जान ही नहीं रहे। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तबारका व तआला क्या करेगा, नापाक को पाक से जुदा कर देगा। यानी ऐ मुनाफिकीन, एक दिन तक तुम्हें रखा गया था, एक दिन तक तुम्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन अब दिन आने वाला है, मेरा महबूब तुम्हें बताएगा कि तुम मुर्तद हो, बताएगा कि तुम मुनाफिक हो। ऐ अब्दुल्ला इब्न उबे, मेरा महबूब तुम्हें बता देगा। तो वो ये बातें जब करने लगे तो फिर अल्लाह तबारका व तआला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई कि अल्लाह की शान ये नहीं कि आम लोगों को गैब का इल्म दे, लेकिन हाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने महबूबीन बंदों यानी रसूलों में से जिसे चाहता है गैब के लिए चुन लेता है। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म भी दिया। इस आयत पाक में ये बात साबित हुई। और मुनाफिकीन के ताल्लुक से भी अल्लाह ने बताया कि फला मुनाफिक है। मस्जिद नबवी में हुजूर खड़े हुए, ऐ फला इब्ने फला, यहाँ से निकल इसलिए कि तू मुनाफिक है। एक वक्त था कि वो हुजूर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा होता था, और एक वक्त है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि ऐ फला इब्ने फला, तू निकल यहाँ से। तो वो उन लोगों ने जब मजाक उड़ाई ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमा दी। इसके अलावा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग और सवालात भी करते थे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से ऐलान फरमाया कि जो कुछ मुझसे पूछना चाहता है पूछ ले। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा, रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? हुजूर ने फरमाया, तेरे बाप का नाम हुज़ाफा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि चेहरे पर गुस्से नजर आ रहे। मैं घुटने के बल बिल्कुल कड़ा हुआ और मैंने कहा, रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह के रब होने पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल होने पर और दीन बरहक होने पर मैं राजी हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए,
नमाज ज़ोहर पढ़ी और ऐलान करते रहे हुजूर फला 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 जन्नती है। हुजूर के हाथ में 2 रजिस्टर थे, एक में जन्नतियों का जिक्र था, एक जहन्नमियों का जिक्र। हुजूर ने वहां यहाँ तक फरमाया, साहबा फरमाते हैं कि जन्नती जन्नत में चले गए और जहन्नमी जहन्नम में चले गए। ये तमाम हदीस इस बात पर दाल है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने गैब का इल्म दिया है और माकाना वमा यकून का इल्म दिया है। रसूल कायनात की हदीस मिशकात में है कि दुनिया की पैदाइश से लेकर रसूल कायनात ने जन्नती के जन्नत में जाने तक कर सब कुछ बता दिया। तो जो कुछ हुआ यानी दुनिया की पैदाइश, और जो कुछ होगा माकाना व मायकून का मतलब यही है कि जो कुछ कयामत तक होगा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें बता दी हैं। इस पर ही आयत करीमा नाजिल हुई। अब ये इल्म गैब एक बहुत बड़ा मौजू है, इस पर एक अलग तकरीर की जरूरत है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया बद्र के दिन, बद्र से एक दिन पहले फला या मारा जाएगा, फला या मारा जाएगा, फला या मारा जाएगा। ऐन लड़ाई के मौके पर लोगों ने देखा कि वही लोग मर रहे थे जहां हुजूर ने निशान लगा दिया था। मौत कब आनी है, किसको आनी है, ये गैब की खबर है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर भी रख रहे हैं। इस तरह भी रसूल कायनात की जिंदगी में बेशुमार इस तरह की हदीसें मौजूद है। उहद की पहाड़ी पर रसूल कायनात बैठे, असहाबे पैगंबर भी उस हरकत में उहद की पहाड़ी आई। हुजूर ने फरमाया पहाड़ी रुक जा, तुझे नहीं मालूम कि तेरे ऊपर कौन बैठा है? शहीद बैठा हुआ है, तेरे ऊपर एक नबी बैठा हुआ है, एक सिद्दीक बैठा हुआ है। ये कौन? रसूल कह रहे हैं, जबकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कोई शहीद नहीं हुआ था, लेकिन हुजूर जानते थे कि फला शहीद हो जाएगा। रसूल कायनात ने क्या हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की शहादत की खबर नहीं दी थी? हुजूर ने फरमाया था एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत मेरे इस शहजादे को कत्ल कर देगी, शहीद कर देगी। अल्लाह के रसूल को ये सब इल्म है, इसीलिए हम रसूल कायनात के इल्म गैब को मानते कि अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह की ये शान नहीं कि हर आदमी को अल्लाह गैब का इल्म बता दे, लेकिन अल्लाह चुन लेता है अपने महबूबीन में से जिसे चाहता है गैब के लिए। तो रसूल कायनात तो तमाम महबूबीन में से एक महबूब है, एक मुंतखब महबूब है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। तो अब उनको अगर गैब की खबर ना दी जाए तो आप बताइए इस आयत पाक को किस तरह आप समझेंगे? वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयतवक़ूना मा बखलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। और जो लोग उस चीज में बुखल करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दी है, वो हरगिज उसे अपने लिए अच्छा ना समझें, बल्कि ये बुखल उनके लिए बुरा है। अनकरीब कयामत के दिन उनके गलों में उसी माल का तौक बनाकर डाल दिया जाएगा जिसमें उन्होंने बुखल किया था, और अल्लाह ही आसमानों और जमीन का वारिस है, और अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से खबरदार है। ये बखील जो होते हैं उनके ताल्लुक से आयत पाक है। बुखल इस्लाम में बहुत बुरी चीज है, इस्लाम में बुखल को पसंद नहीं किया गया। बुखल ये है कि अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है तो माल आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। आपके दर पर अगर आपका कोई दोस्त आया है तो उर्फन ये जरूरी है कि आप उसको चाय पानी नाश्ता जो चीजें हैं वो दें। कोई भीख मांगने वाला आया है, लाजिम तो है नहीं, फर्ज वाजिब नहीं है उसको देना, लेकिन आपका उर्फन देना है। तो बखील के ताल्लुक से हदीस पाक भी है कि बखील जहन्नम के बिल्कुल करीब होता है और जन्नत से बहुत दूर होता है, और सखी जन्नत के करीब होता है, जहन्नम से बहुत दूर होता है। सखावत यह है कि बंदा अपनों के लिए भी माल खर्च करे और गैर के लिए भी माल खर्च करे। गैर अगर आता है कोई मेहमान नवाजी करे, लोगों से पेश आए, और अपनों के लिए माल खर्च करने पर अल्लाह तबारक व तआला उस माल में कमी नहीं करता बल्कि माल में इजाफा कर देता है। शरअन खर्च करे या उर्फन खर्च